بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ HBL بینک سے گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے آپ اپلائی کریں گے گاڑی کے لیے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، HBL بینک کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے۔ یہاں آنے کے بعد نیچے آپ کو یہ ڈیٹیل مل جائے گی HBL کار لون۔ یہاں پہ 2-3 اور بھی آپشن ہے، HBL ہوم لون، HBL پرسنل لون۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، HBL کار لون کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل اس کی آ جائے گی۔ یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 2 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک آپ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں HBL بینک سے گاڑی کے لیے۔ یہ جو آپ گاڑی حاصل کریں گے یہ HBL بینک کی طرف سے گاڑی حاصل کریں گے، HBL بینک آپ کو گاڑی فراہم کرے گا۔ اگر آپ نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں 15 لاکھ کی، 20 لاکھ کی یا 40 لاکھ کی، تو HBL بینک آپ کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے، آپ HBL بینک کی طرف سے گاڑی نئی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نئی گاڑی لیتے ہیں HBL بینک کی طرف سے تو آپ کو 7 سال کے اندر ساری پیمنٹ واپس کرنا ہوگی HBL بینک کو۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ کے درمیان میں جو بھی آپ گاڑی لیتے ہیں، 30 لاکھ کی لیتے ہیں، 20 لاکھ کی یا 15 لاکھ کی، جتنے بھی پیسے بنتے ہیں، اور اس کے اوپر جو بینک کی طرف سے آپ کو ایکسٹرا پیسے دیے جائیں گے اوپر جو آپ نے پے کرنے ہوں گے، جسے ہم سود کہتے ہیں، ان کو ملا کے ٹوٹل جو پیسے ہوں گے وہ آپ نے 7 سال کے اندر واپس کرنا ہوگی HBL بینک کو۔ اگر آپ یوزڈ گاڑی لیتے ہیں HBL بینک کی طرف سے تو پھر آپ کے لیے یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ 5 سال کے اندر آپ نے سارے پیسے ادا کرنا ہوگے HBL بینک کو۔ تو نیچے ایک اور آپشن دیا ہوا ہے، یہ آپ نے خود چوائس کرنا ہوگا کہ آپ نے نئی گاڑی لینی ہے یا پھر آپ نے پرانی گاڑی لینی ہے HBL بینک سے، تو یہ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ اس گاڑی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاکستان کے پاس نیشنلٹی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کی جو ایج ہے وہ 22 سال لازمی ہو، 22 سال سے زیادہ ہو، 22 سال سے کم نہ ہو۔ اگر آپ کی ایج 22 سال سے اوپر ہے، 22 سال ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی منیمم منتھلی انکم جو ہے وہ آپ کی 20,000 ہونا لازمی ہے۔ منتھلی جو آپ کماتے ہیں، آپ کی جو انکم ہے، آپ کی جو جاب کرتے ہیں، آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ کم از کم آپ کی 20,000 ہونی چاہیے، تب آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے اس کے ساتھ HBL ایک اور آپ کو سہولت فراہم کرتا ہے، اگر آپ بزنس مین ہیں تو تب بھی آپ گاڑی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کے پاس بھی پاکستان کی نیشنلٹی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کی جو ایج ہے وہ 22 ایئر ہونی چاہیے، اور کم از کم آپ کی جو انکم ہے منتھلی وہ 25,000 روپے ہونا لازمی ہے۔ تو یہ بزنس کے لیے، جو آدمی بزنس کرتا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ ٹو اپلائی، آپ اس کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو دوستو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے، جب آپ اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے یا کریں گے اس وقت آپ کے پاس آپ کے ID کارڈ یعنی CNIC کی کاپی ہونا لازمی ہے۔ ایک آپ کے پاس کاپی ہو اور ایک آپ کے پاس یعنی ویریفائی کاپی ہونا لازمی ہے، ویریفائڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونا لازمی ہو، اور ایک دوسری کاپی جو آپ عام طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں اپنے ID کارڈ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کے پاس دوسری جو شرائط ہے، پاسپورٹ سائز آپ کے پاس فوٹو ہونا لازمی ہے۔ اسی کے ساتھ نیچے دیکھ لیں لیٹسٹ اوریجنل سیلری سلپ اینڈ پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ فار لاسٹ 3 منتھ۔ اس کے لیے دوستو آخری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ سیلری لیتے ہیں، آپ کی 20,000 ہے، 25,000 ہے، اس کی جو ہے آپ کے پاس جو ہے پروف ہونا چاہیے، لاسٹ 3 منتھ کی اسٹیٹمنٹ بینک کی ہونی چاہیے کہ آپ واقعی اتنے پیسے کماتے ہیں، 20,000 یا 25,000 یا پیسے اپنے پاس ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جہاں سے آپ سیلری لیتے ہیں، جس کمپنی سے یا جس آفس سے، اس کی آپ کے پاس سلپ ہونا لازمی ہے، سلپ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے جب آپ اس کے لیے اپلائی کرنے جائیں گے بینک میں یا پھر آن لائن، تو وہ آپ کے پاس پروف ہونا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے لیے کیا شرط ہے، CNIC کی کاپی آپ کے پاس ہو، ایک ویریفائی آپ کے پاس کاپی ہو، اسی طریقے سے پاسپورٹ سائز آپ کے پاس فوٹو ہو، آپ کی اپنی تصویر ہو، اور اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ ہو 6 منتھ کا، اور اس کے ساتھ پروف آف بزنس، آپ جو بزنس کرتے ہیں اس کا پروف بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کی تھوڑی بہت بینک والے جو ہے آپ کو واقعتاً
دیکھیں گے کہ آپ واقعی بزنس مین ہیں، بزنس کرتے ہیں یا اپنے پاس ہی کہہ رہے ہیں یہ میں بزنس کرتا ہوں، تو آپ کی تھوڑی بہت جانچ پڑتال HBL بینک والے کر سکتے ہیں۔ تو ایک طریقہ کار ہے، یہاں پہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آخری بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایم انٹرسٹڈ، یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔ نیچے بھی آپ کو یہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے آئی ایم انٹرسٹڈ، اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ سے تھوڑی سی آپ کی پرسنل ڈیٹیل مانگی جائے گی، آپ کا نام، آپ کے فادر کا نام، آپ کا CNIC، اس طرح اور تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے مانگی جائے گی۔ یہ ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ سبمٹ کرنا ہوگی، جیسا کہ یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اور اس کے بعد سیلریڈ جتنی آپ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ سیلف امپلائڈ ہیں آپ یا سیلریڈ ہیں، تو جو بھی ہیں آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منتھلی نیٹ انکم آپ کی کتنی ہے یہاں پہ وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے آپ کا HBL بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی آپ نے یہاں بتانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ سٹی آپ لکھیں گے جہاں پہ آپ رہنے والے ہیں، اور اس کے بعد موبائل نمبر یہاں پہ آپ دیں گے اپنا، اور اپنی ای میل ID یہاں پہ دیں گے، اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ CNIC نمبر یہاں پہ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ یہ آپ کی جو ڈیٹیل ہے ساری وہ HBL بینک کے پاس چلی جائے گی۔ اس کے بعد HBL بینک کی طرف سے آپ کو کال آئے گی، آپ کی ساری جو ہے جانچ پڑتال کی جائے گی، آپ سے کچھ اور چیزیں ایکسٹرا پوچھی جائے گی جو کہ بینک والے محسوس کریں گے کہ آپ سے پوچھنی چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کو کال آئے گی HBL بینک کی طرف سے، وہ ساری چیزیں جو آپ سے پوچھیں گے وہ آپ نے اچھے طریقے سے وہی بتانے جو یہاں آپ لکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں آپ یہاں لکھ رہے ہیں، آپ کی ای میل ID یا دوسری چیزیں ہیں، آپ کا نمبر، یہ ساری چیزیں آپ اگر پوچھیں گے وہ تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے میرا یہ نمبر ہے اور یہ میری ای میل ID ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بزنس کے حوالے سے یا آپ کے ایڈریس کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ پوچھتے ہیں آپ سے آپ کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، تو آپ نے وہ ساری اوریجنل بتانی ہے صحیح طریقے کے ساتھ۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔